چیف جسٹس کے جو ریمارکس رپورٹ ہوئے تھے جو کل تک جیل میں تھے وہ آج اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں. وقفہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن پہ جا کے چیک بھی کرتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا ریمارک جو ہے وہ ٹکر کے طور پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. بینچ کے 3 ممبران نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر مجھے مشاورت میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا. ان حالات میں بینچ کا حصہ رہنا مناسب نہیں سمجھتا. تینوں پٹیشنز جو ہے میری نظر میں اسے ڈسمس کرتا ہوں. زمان پاک میں کیمپ لگا رکھے ہیں لیکن ان کے پاس ٹوائلٹس کا بندوبست نہیں آیا ہے, اس لیے وہ سڑکوں کے کنارے اور گرین بیلٹس پر ہی گند ڈال رہے ہیں. تو بتائیے یار کس قسم کی خبریں میری ٹیم ڈال دیتی ہے مانزن. توبہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ہمارے لیے ایک خبروں کا فوارہ بنا ہوا ہے جس میں سے خبریں جو ہیں وہ پھوٹ کے باہر آ رہی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میں ایک ویلاگ ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ بس اگلے میں جو ہے نا میرے خیال میں قانونی معاملات کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگلا ویلاگ بھی جو ہے وہ ہمیں قانونی معاملات کے اوپر ہی کرنا پڑتا ہے. ویسے اب 2 دن کا ناغہ ہے بیچ میں, پیر والے دن اب دوبارہ جو ہے وہ الیکشنز کے سلسلے میں جو کیس ہے اس کی سماعت ہونی ہے, تو میرا خیال میں شاید اب اگلے 2 دن جو ہے وہ شاید ان معاملات کے اوپر بات نہ کریں, لیکن مشکل ہی ہے. میں ایک بڑے سینئر اینکر سے آج میں بات کر رہا تھا تو میں نے ان کو اپنے شو کے اندر انوائٹ کرنا تھا, تو میں نے کہا جی آپ شو میں تشریف لے کر آئیں. انہوں نے کہا یار میں کیا بات کروں آ کے. میں نے کہا جی قانونی معاملات یہ جو کچھ بھی چل رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں کہ اس کے اوپر اگر میں کامنٹ کرنا چاہوں نا کھل کے تو میرے پہ توہین عدالت لگ جائے گی, تو بھائی میں معاف ہی کر دے. تو اب ظاہری بات ہے وہ تو مجھ سے یہ کہہ کے جو ہے وہ نکل گئے. انہوں نے کہا میں نے پر مجھے تو بولنا پڑے گا, مجھے تو پھر بھی بولنا پڑے گا کیونکہ ظاہری بات ہے انفارمیشن اگر آپ تک نہ پہنچائی تو ویلاگ دیکھنے کا فائدہ کیا. تو انفارمیشن تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اچھا, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ الیکشن کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہوئی 3 رکنی جو اب چھوٹا بینچ بن چکا ہے, اس میں جب سماعت ہوئی تو ایک ریمارک کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ نے بڑا اعتراض کیا تھا. چیف جسٹس کے ریمارکس تھے وہ, اور چیف جسٹس کے جو ریمارکس رپورٹ ہوئے تھے اس میں یہ کہا گیا کہ جی جو کل تک جیل میں تھے وہ آج اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اس کو اس طرح پرسیو کیا کہ یہ ذکر جو ہے ایکچولی شہباز شریف صاحب کا ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا کہ اس میں تو اور بھی مطلب دیگر بھی نون لیگ کے جو رہنما خواجہ آصف شاہد خان عباسی, احسن اقبال, سارے جو ہیں وہ ظاہری بات ہے جیل سے ہو کے آئے تھے. تو یہ ریمارک جو ہے دس واز ناٹ ٹیکن ویل بائی مسلم لیگ نون کہ یہ کس قسم کی انہوں نے بات کی ہے. اس سلسلے میں اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے وہ اب ان ریمارکس کی وضاحت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. یہ دوسری دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر جو ہے ایک وضاحت جاری کرنی پڑی ہے. اس میں ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ آئین اس قوم اور معاشرے کے لیے لازمی ہے, آئین وفاق کو جوڑے رکھتا ہے, آئین جمہوریت کو زندہ رکھتا ہے, آئین ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ پارلیمنٹ جائیں تو آپ کو خطاب کرتے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کل تک قید تھے, غدار قرار دے دیے گئے تھے. اب وہ لوگ وہاں بات کر رہے ہیں اور ان کو عزت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں. تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ وضاحت جو ہے سامنے آئی ہے. میرے خیال میں اس سلسلے میں بہت سویر جو ہے شاید بیکلیش بھی آیا تھا, لیکن میں دوبارہ وہی کہتا ہوں کہ جتنا کو میں جانتا ہوں, میں پہلے کلیئر کر دوں, میں کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کوئی قانون دان نہیں ہوں, لیکن جتنی دیر بھی صحافت کی اس میں ایک چیز جو ہے جو سیکھی, جو سینئر قانون دانوں سے سیکھا, ان سے انٹریکشن سے جو سیکھا وہ یہی سیکھا کہ ججز نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. تو ویسے ہی ججز کو چیف جسٹس ہوں یا دیگر ججز ہوں, کوئی بھی جج ہو, اور یہ میں کسی ایک اسپیسیفک جج کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا ہوں, سب کو احتیاط برتنی چاہیے کہ آپ کیا ریمارکس پیش کر رہے ہیں. اکثر اوقات, اور یہ سلسلہ افتخار چودھری صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے, کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز میں نے اس وقت کیا تھا جب عدلیہ تحریک کا آغاز ہوا تھا. تو اس کے بعد جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے اور بحال ہو کے جب وہ جا کے بیٹھے تو وہ اکثر اوقات جو ہے وہ ان ریمارکس کے حوالے سے جو ہے وہ ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ یہاں یہ ریمارک آیا اور یہاں بھی نیچے ٹکر چلا اور ادھم مچ گیا کہ جناب یہ چیف جسٹس نے کیا کہہ دیا ہے. تو وہ اس کو مطلب جوڈیشل ایکٹیویزم کا وہ جو ایک دور سٹارٹ ہوا نا, وہ آپ سمجھ لیجیے کہ آج تک ہی چلتا جا رہا ہے کہ ایسے ریمارکس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. میں ایک صاحب ایک بڑے سینئر قانون دان تھے, انہوں نے ایک بڑے سابق چیف جسٹس ہیں, ان کے بارے میں مجھے یہ کہا کہ جی ان کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ یہ ریمارک صرف اس لیے دیتے ہیں, اور بعد میں جب وقفہ ہوتا ہے, کیس کی سماعت میں وقفہ ہوتا ہے, تو شاید ٹیلی ویژن پہ جا کے چیک بھی کرتے ہیں کہ ان کا دیا ہوا ریمارک جو ہے وہ ٹکر کے طور پہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو اجتناب کرنا چاہیے ان چیزوں سے. آپ کو جو ہے بڑے ٹو دا پوائنٹ وہاں پہ سوالات ہوتے ہیں ججز کے, وہ بے شک ہونے چاہیے, وہ ان کا رائٹ ہے,
وہ 100 دفعہ کریں لیکن اپنے ریمارکس پہ جو ہے احتیاط برتنی چاہیے کہ ایسا قطعی طور پہ ذرا سا جھلک بھی نہیں آنی چاہیے کہ آپ کا انکلینیشن جو ہے نا وہ کسی ایک طرف ہے. تو یہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو ہے یہ سامنے ہے. اچھا جی, 2 ججز کی جانب سے جو اختلافی نوٹ ہیں وہ بھی بڑے پریشان کن جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. سب سے پہلے تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب, ان کا اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے آج بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا اور 4 رکنی بینچ ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد اب یہ 4 سے 3 رکنی بینچ بن گیا ہے. تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی گزشتہ روز جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کی, اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا تھا, لیکن چیف جسٹس اور باقی ججز اٹھ گئے. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا, رپورٹ بھی کیا تھا میں نے آپ کو. بینچ اٹھنے کے بعد اپنے چیمبرز میں انتظار کرتا رہا, مگر چیف جسٹس کی جانب سے مزید کارروائی کی کوئی معلومات نہیں ملی. گھر پہنچا تو چیف جسٹس کی جانب سے دستخط کے لیے حکم نامہ موصول ہوا. گھر پہنچنے کے بعد حکم نامہ جو ہے ان کے پاس آیا کہ جناب اس پہ سائن کر دیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا, سم آف اس ریسپیکٹفلی ڈس ایگری and consider that the hearing and further proceedings in the present petition remain unaffected by any observation made in the aforesaid order. انہوں نے کہا کہ یہ حکم نامہ کھلی عدالت میں نہیں لکھوایا گیا بلکہ بغیر مشاورت کے میری غیر موجودگی میں لکھوایا گیا. بینچ کے 3 ممبران نے نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر مجھے مشاورت میں شامل کرنا ضروری نہیں سمجھا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ چاہتا تھا کہ 1 مارچ کے حکم نامے کے تناسب پر بنا تنازع پہلے حل کیا جائے. 1 مارچ کون سے والا ہے؟ 1 مارچ کا بیسکلی وہی فیصلہ کہ کیا وہ 4-3 کا تھا یا 3-2 کا تھا. آگے لکھتے ہیں 1 مارچ کا اکثریتی عدالتی حکم ابھی تک جاری نہیں کیا گیا اور اس معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے کے وکلاء نے بھی معاملہ اٹھایا لیکن بینچ کے ارکان نے جواب نہیں دیا. ان حالات میں بینچ کا حصہ رہنا مناسب نہیں سمجھتا اور بینچ کا حصہ رہ کر اپنے ساتھی ججز کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. انہوں نے مزید لکھا کہ کوئی شک نہیں کہ موجودہ کیس میں اہم آئینی امور زیر بحث ہیں. اہم آئینی امور فل کورٹ کی صورت میں مشترکہ دانش سے ہی حل کرنے چاہیے. فل کورٹ جب بھی بنا اس کے لیے دستیاب ہوں. بصورت دیگر دعا ہے کہ ساتھی ججز جو فیصلہ دیں وہ آئین کی بالادستی قائم کرے گا. انہوں نے کہا کہ یہ کیس 1 مارچ کے فیصلے کا ہی تسلسل ہے. اول دن سے کہتا رہا کہ کورٹ 1 مارچ کے آرڈر آف دا کورٹ کا تنازع حل کرے. اب تک 1 مارچ کے فیصلے کا آرڈر آف دا کورٹ جاری نہیں ہوا. سو بیسکلی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تو اٹارنی جنرل کی جانب سے بار بار یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ جناب فل کورٹ جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے. اب یہ جو پہلے 4 رکنی بینچ تھا ان کے بھی جو جج صاحب ہیں وہ بھی اپنے اختلافی نوٹ میں یہی لکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس سلسلے میں فل کورٹ بنانا چاہیے اور 1 مارچ کے فیصلے کے اوپر جو ہے سب سے پہلے اس کے اوپر وضاحت ہونی چاہیے. اچھا, اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی, ان کا بھی جو ہے وہ اختلافی نوٹ اب سامنے آ گیا ہے. اب وہ کیا لکھتے ہیں, میں ساتھ ساتھ انگلش میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کو میں اردو میں بھی ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں, I had in my order dated 23/2/2023 dismissed all 3 proceedings as they were not maintainable for adjudication of this court under its original jurisdiction provided under Article 184 of 3. انہوں نے کہا کہ تینوں جو سوالات کیے گئے تھے جو پٹیشن کے اندر موجود تھے میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. آگے چل کے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وی نوٹ دیٹ فرسٹلی دا انٹرا کورٹ اپیلز فائلڈ بائی دا گورنر آف پنجاب اینڈ دا الیکشن کمیشن آف پنجاب اگینسٹ دا ججمنٹ آف دا سنگل بینچ dated 10/2/2023 were pending before the Lahore High Court, while the Peshawar High Court was also hearing a constitutional petition seeking similar relief for the appointment of the date of election to the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa. Secondly, the judgments of the pending proceedings before both the High Courts could be challenged before this court under its appellate jurisdiction envisaged under Article 185 of the Constitution. Basically, جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی جو ہے یہی کہا ہے کہ یہ معاملہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا اور اس سلسلے میں انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کی ہوئی تھی. تو انٹرا کورٹ اپیل ابھی دائر کی ہوئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے پھر بھی جو ہے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا, جو کہ غلط ہے. یہ وجوہات بتا رہے ہیں اپنے اس اختلافی نوٹ میں. آگے چل کے سیکنڈ لاسٹ پیج کے اوپر پھر وہ لکھتے ہیں, however the events which led to the present proceedings before the court are starkly distinguishable. Not only were the petitions proceeded within in an expeditious matter in a manner, ان کو جس طریقے سے جلدی جو ہے اس کو چلایا گیا وہ بھی غلط تھا, but decided by the single bench of the Lahore High Court. Thus the facts leading to the exception taken by this court in Benazir Bhutto's case cannot be applied to the facts and circumstances of the present case.
Accordingly, I am of the firm opinion that the principle of restraint in exercising original jurisdiction to safeguard the right of appeal of the party should be respected and maintained, and the three proceedings pending before this court should not be processed with at this stage, being premature and not maintainable. I am also sanguine that the High Courts would proceed expeditiously with the pending matters. کہ جی جلدی جلدی جو ہے اس سارے معاملے کو پک اپ کیا گیا، جانتے ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اور اس کے بعد یہ معاملہ بعد میں بے شک اپیل کے ذریعے جو ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا. آگے لگتے ہیں. The matter in dispute, although in essence and constitution, has developed into being peculiarly charged with unflinching contested political stances being taken by the parties, which warrant this court to show judicial restraint. This would also bolster the principle of propriety and committee so as to not offend the hierarchical judicial domain of the High Court envisaged under the Constitution and disturb the judicial propriety that the High Court deserves, lest it may reflect adversely on the court's judicial preemptive eagerness to decide. کہ جی یہ لاہور ہائی کورٹ کا جورسڈکشن تھا، وہ اس معاملے کو دیکھ رہا تھا، تو ہمیں اس کے دائرہ کار میں داخل نہیں ہونا چاہیے تھا. آگے لکھتے ہیں. I have decided to declare the present three proceedings pending before the court being premature as not maintainable. I find my continuing to sit on the bench and hear the said petitions would not be appropriate, as any findings passed or remarks made during the hearing of the present matters by me may prejudice the contested claims of the parties in the said petitions appeal pending before the respective high courts. However, I leave it to the worthy Chief Justice to decide my retention in the present bench hearing the said petitions. انہوں نے کہا میں اس بات سے ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس طرح آگے چلنا چاہیے، اور میں چیف جسٹس کی صوابدید کے اوپر یہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے اب بینچ پہ مزید بٹھانا چاہتے ہیں یا نہیں بٹھانا چاہتے. اور آخری پیراگراف میں وہ لکھتے ہیں. I am of the firm opinion that the present proceedings pending before the court, suo motu 1 of 2023, Constitutional Petition 1 of 2023 and Constitutional Petition 2 of 2023 are not maintainable to be adjudicated at this stage by this court in its original jurisdiction envisaged under Article 184(3) of the Constitution, and thus are dismissed. کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تینوں پٹیشنز جو ہے میری نظر میں اسے ڈسمس کرتا ہوں، اور میں اس طرح انہوں نے جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا. تو یہ ایک بہت بڑا مطلب یہ بھی ایک دھچکا ہے، اور ٹوٹلی مطلب انہوں نے اپنی اوپینین دی ہے. لیکن ظاہری بات ہے جس طرح پہلے جسٹس جمال مندوخیل کے حوالے سے جو میں نے اختلافی نوٹ پڑھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں بار بار یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو 1 مارچ کا جو آرڈر ہے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ اس میں جسٹس یحییٰ افریدی کا بھی اختلافی نوٹ بیچ میں ہی آتا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا. اچھا جی، ایکسپریس نے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک تحریری یقین دہانی سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومتی جبر جاری ہے، جمہوریت کی بقا کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی. تحریک انصاف نے کہا کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین اور انتخابات والے دن پرامن رہیں گی تو پی ٹی آئی پرامن رہے گی. اگر انتخابات میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو تو پی ٹی آئی پرامن رہے گی. اگر کسی قسم کے ہتھیاروں اور ہوائی فائرنگ پر پابندی ہو، پی ٹی آئی صرف ان جگہوں پر جلسے اور ریلیاں نکالے گی جہاں سیکیورٹی کی یقین دہانی ہو. تو یہ ایک یقین دہانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملہ، یہ بھی قانونی معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عدالت نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کو قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا ہے. سیشن جج سکندر خان نے یہ فیصلہ سنایا ہے. یہ بیسکلی اس سلسلے میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ اپیل کی گئی تھی، تو ان کو اب کنورٹ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور قانونی معاملہ ہے. تحریک انصاف کے سابق رکن اسمبلی شکور شاد کے استعفیٰ منظوری کے خلاف درخواست کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے درخواست گزار کے وکیل پر اظہار بھرمی کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے استعفیٰ دیا، اس پر دستخط کیے تھے. بیسکلی شکور شاد صاحب جو ہے ان لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے استعفیٰ دیا تھا، لیکن بعد میں یہ کورٹ میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا جی یہ استعفیٰ میں نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، مجھ سے لکھوایا گیا ہے. تو یہ مکر گئے تھے اس بات کے اوپر. شکور شاد صاحب کو پی ٹی آئی نے اس کے بعد ایک شوکاز نوٹس بھی جاری کیا تھا. یہ وہ کیس ہے جو پینڈنگ چل رہا ہے. اس پہ وکیل نے کہا جی ہمارے دستخط تھے، لیکن وہ استعفیٰ پارٹی دباؤ میں دیا گیا تھا. چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا دستخط بس ایسے ہی کیے گئے؟ کیا کوئی مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ یہ کر رہے ہیں، کل آپ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ آپ آرٹیکل 62 پر کیسے پورا اتریں گے؟ آپ اپنے لوگوں اور ووٹروں کے امانت دار ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 9 مارچ کا آرڈر تھا کہ آپ نے اپنے استعفے سے انکار کیا، وہ لیٹر ہے آپ کے پاس. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے پارٹی پریشر پر استعفیٰ دے دیا، آپ ملک کے لیے کیسے سٹینڈ لے سکتے ہیں؟ پہلے استعفیٰ پھر مکر جانا. پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ آپ سسٹم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ سسٹم کو
فن سمجھ رہے ہیں. اب وہ کوئی جج صاحب کو یہاں پہ بتائے بھائی جان وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے, پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں جن میں یو ٹرن لینے کی یہ جتنی جلدی میں چٹکی بھی جا رہا ہوں نا اتنی جلدی یو ٹرن لیتے ہیں. تو اب اتنا تو تھوڑا بہت مطلب افیکٹ آتا ہے نا اوپر سے نیچے. اینا تے شکور شاہ نو بھی تسی مارجن دیو نا وہ بھی یو ٹرن لے لے. آگے کہتے ہیں جی وکیل, اس کے بعد وکیل نے جواب دیا کہ ہم مانتے ہیں کہ اصل سٹیک ہولڈرز عوام ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ پھر مذاق بھی تو عوام ہی کے ساتھ ہو رہا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ جی پارٹی لیڈرشپ نے آپ کو پریشرائز کیا, اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں, ریٹ میں شہادتیں نہیں لے سکتے, ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے, آپ نے پورے ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہوتی ہے, اس پر کیا سب کو شاباش ملنی چاہیے, آپ قبول کریں کہ آپ نے غلط کیا. اور اس کے بعد استعفے منظوری کا اسپیکر آرڈر طلب کرتے ہوئے انہوں نے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 28 اپریل تک ملتوی کر دی. تو جناب ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد اب آ جائیں عمران خان صاحب کے بھانجے حسان نیازی کے اوپر. ان کی 2 مقدمات میں جناب ضمانت جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے. لاہور کی سیشن عدالت نے اسلام آباد پولیس کو عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل سے روکنے کے کیس میں حسان نیازی کی 50,000 روپے کی ضمانتی منچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی اور آئندہ سماعت 8 اپریل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کارکنوں کو پولیس تشدد اور جلاؤ گھراؤ کے لیے اکسانے کے الزام میں بھی حسان نیازی کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. اچھا اس کے علاوہ لاہور کی سیشن عدالت نے ذلے شاہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا, اس کی ٹریفک حادثے میں موت کے حقائق چھپانے کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد اور محمود الرشید کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک اس میں بھی توسیع کر دی ہے. فواد چودھری اور فاروق حبیب کی نے 1 روزہ حاضری سے سسنا مانگا تھا, وہ ان کو دے دیا گیا. اور ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب زمان پاک کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ واسا نے زمان پاک سوسائٹی کی انتظامیہ کو ایک خط لکھا ہے کہ وہ سوسائٹی کی صفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی گاڑیوں اور عملے کو پی ٹی آئی کے کارکن سوسائٹی میں داخل نہیں ہونے دے رہے, اس لیے واسا کے عملے کو سوسائٹی میں داخلے اور کام کی اجازت دلوائی جائے. اس میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے علاقے میں کیمپ لگا رکھے ہیں لیکن ان کے پاس ٹوائلٹس کا بندوبست نہیں ہے, اس لیے وہ سڑکوں کے کنارے اور گرین بیلٹس پر ہی گند ڈال رہے ہیں. زمان پاک کے رہائشیوں کی طرف سے مسلسل درخواستیں واسا کو موصول ہو رہی ہیں کہ صفائی کروائی جائے لیکن کارکن عملے کو سوسائٹی میں داخل نہیں ہو رہے دے رہے. توبہ تو یار کس قسم کی خبریں میری ٹیم میں ڈال دیتی ہیں مان سے, توبہ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر انصار عباسی صاحب کے حوالے سے ہے, اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ دی نیوز میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف کچھ ریٹائرڈ جنرلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے لیکن ان کو ناکامی ہوئی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پارٹی کی کوششوں پر رد عمل ظاہر نہیں کیا. پی ٹی آئی ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنا کھویا ہوا رابطہ دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہے. ان کوششوں میں شامل پی ٹی آئی رہنماؤں میں سے ایک نے کہا کہ پارٹی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلاتی ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد کسی سے انتقام نہیں لے گی. لکھ لو ساڑھے کرو, لکھ لو. کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے عوامی بیانات میں جن لوگوں کا نام لیا ان کو بھی نہیں نشانہ بنایا جائے گا. ہوئے 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 تسی روندے ہو شکور شاہ نو تھوڑی دیر پہلے میں تمہیں کی کیا سی وہ بھائی جان یو ٹرن اینج. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان کھلے عام فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی وجہ سے نشانہ بناتے رہتے ہیں, پس پردہ پی ٹی آئی اس کے بالکل برعکس ہے. چند روز قبل سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے کہا تھا کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں چاہتے. ویسے آج بھی عمران خان چند صحافیوں سے ملے ہیں اور ان کو بھی یہ کہا کہ فوج کے ساتھ میں کوئی پھٹا نہیں ہے یار, یہ غلط, اس کو پلیز ٹھیک کریں اس چیز کو. انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ عمران خان کا ایجنڈا اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرنے والوں سمیت کسی سے ذاتی رنجش کے بغیر ملک کو ترقی اور خوشحالی کی جانب لے جانا ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے ایک عوامی بیان میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کے گزشتہ سال لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں مبینہ طور پر ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی. میرا خیال میں میرے ذہن میں ابھی ایک آئیڈیا ہے جب یہ میں بات کر رہا تھا, اس کام کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر استوار کرنے کے لیے میرا خیال میں آئیڈیل پرسن جس کے لیے عمران خان صاحب کو بلا کے ان سے بات کرنی چاہیے کامران خان صاحب. کامران خان صاحب جتنی زبردست یہ کام کرتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھنی ہے اور مطلب اینڈ تک چلے جانا ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ بھی کہتی ہوگی وے ساڈے اندر اینیاں خوبیاں ہیں نے اینیاں خوبیاں ہیں تو سانو کامران خان نے دسیا. تو عمران خان صاحب کو میرے خیال میں ان سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ آپ سمجھیں, آپ جائیں اسٹیبلشمنٹ کو سامنے بٹھائیں اور بالکل اسی طرح کا انٹرویو کریں جس طرح آپ میرا کرتے تھے, جس میں 1.5 منٹ کا سوال ہوگا اور اس میں میری تعریفیں ہی تعریفیں ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ کامران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ راضی کروا لیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان صاحب آپ کو کچھ نہیں کہے گا, آپ ان کو ایک موقع اور دے کر دیکھیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.